میں ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ہم خدا کے کلام کی طرف دیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب، مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 6 آیت. مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 6 آیت. مارک چیپٹر 16 ورس 6. اور اس نے ان سے کہا، ایسے حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے. دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا. پریز دی لارڈ. یہ ہم سب کا مسیحوں کا ایمان ہے کہ اس کی قبر خالی ہے. پریز دی لارڈ. اس کے علاوہ اور کوئی سچائی نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے پروفٹ آئے، بہت سارے اوتار ولی، بہت سارے دوسرے مذہبوں میں بھی بڑے بڑے لوگ آئے. ہمارے اگر اپنے بائبل کے مطابق دیکھیں تو ابراہیم آیا، آدم آیا، داؤد آیا، انبیاء آئے بہت سارے، یسایہ آیا، یرمیا آیا، سیمسن آیا، زکریا آیا، پتہ نہیں کون کون، ایلیا کو چھوڑ کے الیشا آیا. سب بہت سارے خادم آئے، لیکن ایک ایک کر کے ہر ایک مرتا چلا گیا. یہ نہ صرف بائبل میں ایسا ہوا ہے بلکہ دوسرے مذہبوں میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. دوسرے دھرم کے ماننے والے، ان کے جو نبی، اوتار، پیغمبر آئے، وہ بھی جب آنے کے بعد وہ مر گئے. سیم اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی آئے اور وہ بھی مر گئے. سنیں، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. سب آئے، سب مر گئے. خداوند یسوع مسیح آئے، خداوند یسوع مسیح بھی مر گئے. تو پھر فرق کس چیز کا ہے؟ ان سب نے صلیب نہیں لی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے صلیب پہ جان دی ہے. یہ فرق نہیں ہے. سن لیں دھیان سے. آپ لوگ آگے جب کوئی آپ سے سوال کرے گا تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. صلیب ڈیفرنس نہیں ہے. صلیب فرق نہیں ہے کہ صلیب کی وجہ سے، صلیب پہ تو 2 ڈاکو بھی تھے، تو فرق کیا ہوا؟ صلیب تو پطرس کو الٹی صلیب دی گئی ہے. اس زمانے میں صلیب ایک سزا کا نمونہ تھا اور اس ٹائم پہ بے شمار لوگوں کو صلیبیں دی گئی ہیں. تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب اٹھائی ہے یا صلیب پہ جان دی ہے اس لیے خداوند یسوع مسیح سب سے مختلف ہے. نہیں، خداوند یسوع مسیح مختلف اس لیے ہیں جیسے دوسرے لوگ بھی آئے، مر گئے، لیکن خداوند یسوع مسیح بھی اسی طرح آئے اور مرے، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گئے. یہ ہمارا اور دوسرے مذہبوں کا یا دوسرے نبی پیغمبروں کے ساتھ ہمارے یسوع کا فرق ہے. آپ بولیں گے لازر بھی تو زندہ ہوا تھا، اور وہ لڑکی تبیتا بھی تو زندہ ہوئی تھی، یائر کی بیٹی بھی تو زندہ ہوئی تھی، اور بھی آپ ہو سکتا ہے بہت سارے بائبل میں لوگ ہیں جن کو نئے ٹیسٹمنٹ میں، نئے عہد نامے میں زندہ کیا. آپ بول سکتے ہیں کہ پاسٹر صاحب وہ بھی تو زندہ ہوئے ہیں. وہ زندہ ہوئے ہیں اور پھر مر گئے اپنی عمر پوری کر کے، لیکن یہ عبدالآباد زندہ رہے گا. ہاللیلویہ. زوردار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے. میں ہر سال ایک لفظ دہراتا ہوں، آج بھی دہرا رہا ہوں. یہ مسیحیت اس وقت پوری دنیا کی پاپولیشن 8 بلین لوگ ہیں. 8 بلین لوگ ہیں. 8 بلین لوگوں میں سے 33%، 35%، 33-35% مسیح لوگ ہیں. یہ مسیح لوگ 1% بھی نہیں ہوتے. 2000 سال گزر گئے ہیں، یہ 33% ہو گئے ہیں. کیوں 33% ہو گئے ہیں؟ یہ ایک بھی آپ کو نہیں ملتا اس صدی میں. کسی بھی صدی میں ایک بھی نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ اگر اس ٹائم پہ رومی حکومت یسوع کی لاش لوگوں کو دکھا سکتے کہ بھائی یہ تمہارا مسیح ہے، یہ اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اور اگر وہ ڈیڈ باڈی دیکھ لیتے تو سب کو یقین ہو جاتا مسیح مر گیا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. لیکن وہ کوئی ڈیڈ باڈی دکھا نہیں سکے، کوئی ڈیڈ باڈی پیش نہیں کر سکے، اسی لیے کہ وہاں پہ کوئی ڈیڈ باڈی تھی نہیں، اسی لیے کہ وہ وہاں سے زندہ ہو چکا تھا اور عبدالآباد آسمانوں پہ. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. تو یہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے. بائبل میں مختلف واقعات لکھے ہیں جب کسی بھی مردے کو زندہ کیا گیا ہے. خدا کا کوئی نبی وہاں پہ گیا ہے، خدا کے نبی نے کچھ نہ کچھ بولا ہے کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں زندہ ہو جا، اور اس طرح کے
کوئی نبی وہاں پہ گیا ہے اور نبی نے کچھ نہ کچھ بولا ہے کہ تو زندہ ہو جا، تو آ جا، اٹھ کھڑا ہو، یہ ہو، اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کے کیس میں دھیان سے سنیے گا، کوئی نبی پیغمبر خداوند یسوع مسیح کے قبر کے پاس نہیں گیا اور اس کو پکارا ہو کہ یسوع مسیح تو باہر نکلا. خداوند یسوع مسیح کے کیس میں کوئی ایسا دنیا کا پیغمبر نبی نہیں تھا جس نے یسوع کو قبر میں سے باہر نکالا ہو، بلکہ ایک طاقت بائبل میں بتاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ریزریکشن پاور، اسے کہتے ہیں مردوں میں سے زندہ ہونے کی ایک قدرت. وہ خداوند یسوع مسیح 3 دن جب قبروں میں پڑے ہوئے تھے، آٹومیٹک یہ ریزریکشن پاور خداوند یسوع مسیح کے جسم میں داخل ہوئی اور ایک دم سے ان کی سانس آنا شروع ہوئی، ایک دم سے وہ زندگی میں آ گئے. تو یہ کریڈٹ اس دنیا میں کوئی نہیں لے سکتا کہ خداوند یسوع مسیح کو کسی نے زندہ کیا ہے. خداوند یسوع مسیح کو ایک ہی قدرت نے زندہ کیا ہے یا ایک ہی طاقت نے زندہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں ریزریکشن پاور. ریزریکشن پاور کا مطلب ہے مردوں میں سے زندہ کرنے والی قوت، مردوں میں سے زندہ کرنے والی قوت. اور خداوند کے کلام میں رومیو میں لکھا ہے، وہی قوت جس نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا وہ میرے اور آپ کے درمیان یہاں پہ موجود ہے. آج ایمان رکھیں، ریزریکشن پاور جو مردہ لوگوں کو یا مردگی میں سے زندگی لے کے آتی ہے، وہ ریزریکشن پاور اس جگہ پہ موجود ہے. آپ کے مردہ آرگن، اگر آپ کے جسم میں کوئی ایسے اعضاء ہیں جو ڈیڈ ہو گئے ہیں، جو کام نہیں کر رہے ہیں، شوگر نہیں بنا رہے ہیں، کڈنی فیل ہو رہی ہے، ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے، آئی سائٹ کا کوئی پرابلم ہے، آج یہ ریزریکشن پاور اس جگہ پہ موجود ہے. یہ ان مردہ آرگن میں سے زندگی لے کے آئے گی. ایمان رکھتے ہیں تو زوردار تالیاں خدا کے لیے بجائیں. خدا آپ کے مردہ ریلیشن کو زندہ کر رہا ہے. آپ کے بہت سارے ریلیشن ایسے ہیں جو مردہ ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے شوہر کے ساتھ، ہو سکتا ہے بھائی کے ساتھ، ہو سکتا ہے بہن کے ساتھ، ہو سکتا ہے ماں باپ کے ساتھ رشتہ ختم ہو چکا ہے، مردہ ہو گیا ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ آج ریزریکشن پاور یہاں پہ ہے. اپنے آپ وہ ریلیشن زندگی پکڑیں گے اور وہ رشتے جو آپ سمجھ رہے تھے مر چکے ہیں، خدا ان میں زندگی لے کے آئے گا. ہالےلویا، ہالےلویا. آپ کے مردہ مالی حالات، بعض دفعہ ہماری ڈیڈ جو جیب جو ہوتی ہے نا، وہ ڈیڈ ہوتی ہے، صرف رومال ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. باہر سے سوٹ پہنا ہوتا ہے، اندر سے کنگلے ہوتے ہیں. خدا آپ کی مردہ مالی حالات میں ریزریکشن پاور لے کے آ رہا ہے. خدا آپ کے مردہ بزنس میں ریزریکشن پاور لے کے آ رہا ہے. ہالےلویا، ہالےلویا. خدا آپ کی مردہ جاب میں زندگی لے کے آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں رکی ہوئی تھیں، پرموشن کے سبب سے، انکریمنٹ کے سبب سے، اب چیزیں بڑھنا شروع ہوں گی. ایمان رکھیں، خدا آج یہاں پہ اپنی ریزریکشن پاور کے ذریعے خدا آپ کے مردہ جسموں میں زندگی لے کے آ رہا ہے. ہالےلویا، ہالےلویا. پریز دی لارڈ. خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت کی بارے میں اپنے شاگردوں کو ایڈوانس میں بول دیا تھا، اور ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ بولا تھا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں تینوں جگہ آپ کو لے کے جاؤں، لیکن اگر آپ بائبل پڑھیں، نیا عہدنامہ پڑھیں، تو اناجیل میں اس کا ذکر ہے. خداوند یسوع مسیح نے 3 مختلف موقعوں پہ اپنے شاگردوں کو بولا ہے کہ یہ ابن آدم کو پکڑوائیں گے. ابن آدم رومیوں کے ہاتھوں، یہودیوں، شرع کے عالموں کے ہاتھوں پکڑا جائے گا اور وہ اس کو ماریں گے، اس کو صلیب دیں گے، اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا. یہ ایڈوانس میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو بولا ہوا تھا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ لوگ اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے، یا وہ اس چیز کو یاد نہیں رکھتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس طرح کی کوئی بات بولی ہے. میں جب اس طرح شاگردوں کا حال دیکھتا ہوں تو مجھے تسلی ہوتی ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح خدا ہو کے، خدا کا بیٹا ہو کے اس طرح کے شاگرد اکٹھے کر سکتا ہے، اس طرح کے لوگ اکٹھے کر سکتا ہے، تو ہماری غلطیاں بھی معاف ہو سکتی ہے کہ ہم بھی کبھی بعض دفعہ غلطیاں کرتے ہیں، غلط لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے 11 شاگرد ٹوٹلی بھول گئے تھے. کب بھول گئے تھے؟ جب صلیب پہ خداوند یسوع مسیح کو جان لی گئی، اس کو دفنایا گیا، سب بھاگ گئے تھے. کسی کو یاد ہی نہیں رہا اس نے 3 دن کے بعد بولا تھا میں مردوں میں سے زندہ ہوں گا. کسی کو یاد نہیں رہا. لیکن دشمنوں کو یہ بات یاد تھی.
دشمن یہ بات جانتے تھے اور میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. میرے ساتھ نکالیں اگر آپ کے پاس بائبل ہے, متی 27 باب اس کی 62 اور 64 آیت. میتھیو چیپٹر 27 اس کی 62 اور 62 سے 64 تک میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. دوسرے دن جو تیاری کا دن تھا, سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا, خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں تیسرے دن کے بعد جی اٹھوں گا, پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے برا ہوگا. یہ پینت جو دشمن تھے ان کو یاد ہے کہ اس نے ایسا بولا تھا تیسرے دن وہ جی اٹھے گا. ہمارے اپنے لوگ سب چیزیں بھول چکے تھے. میں آپ کو بائبل میں سے پروف کر سکتا ہوں, لیکن میں اس وقت اس جگہ پہ نہیں جا رہا. میں صرف آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں. ایک واقعہ ہے وہ میں دکھاؤں گا آپ کو, آپ ابھی سنیے گا, وہ ہم پڑھواتے ہیں حوالہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. کہنے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح اپنی موت سے پہلے سب لوگوں سے ملتے جلتے تھے. ہر ایک کے پاس جانا, ہر ایک سے ملنا, غیر قوم والوں سے ملنا, یہودیوں سے ملنا, دوسرے لوگوں سے ملنا, ہر ایک سے خداوند یسوع مسیح ملتے تھے. لیکن جب جی اٹھے, مردوں میں سے جی اٹھے, تو بائبل بتاتی ہے کہ وہ ہر ایک کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے. کچھ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے, اپنے 11 شاگردوں کے درمیان وہ ظاہر ہوئے. آئی سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد وہ 500 لوگوں کے سامنے کہیں پہ ظاہر ہوئے, یہ بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور 2 ایسے راگیر تھے جو ایک دفعہ یروشلم سے اماوس کی طرف جا رہے تھے, ان کے سامنے خداوند یسوع مسیح حاضر ہوئے یا ظاہر ہوئے. میں آپ کو ڈفرنس کیا بتانا چاہ رہا ہوں وہ سنیے گا. خداوند یسوع مسیح نے ساری دنیا کے سامنے, پلیز پیچھے والے میری طرف دھیان دیں, خداوند یسوع مسیح نے ساری دنیا کے لیے جان دی ہے. خداوند یسوع مسیح نے ساری دنیا کے لیے جان دی ہے. لیکن جب خداوند مردوں میں سے زندہ ہوا ہے تو ساری دنیا پہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا ہے. اس نے ان لوگوں پہ ظاہر کیا ہے جو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, جو اس کے متلاشی ہیں, ان پہ ظاہر کیا ہے. آئی سمجھ میں؟ اس دنیا میں بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. آپ ایگری ہیں اس بات پہ؟ وہ کہتے ہیں نہیں, وہ نہیں جی اٹھا. کیوں نہیں جی اٹھا؟ کیونکہ وہ اس کا بلیو نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, خداوند یسوع مسیح صرف اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو ظاہر ان پہ کرتا ہے جو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اگر آپ خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں, 100% خدا اپنے آپ کو آپ پہ ظاہر کرے گا. خداوند اپنے جلال کو آپ پہ ظاہر کرے گا. آپ کی سچویشن میں خداوند اپنے آپ کو ریویل کرے گا. آپ کے حالات میں, آپ کے سرکمٹینسز میں خداوند اپنے آپ کو ریویل کرے گا, اور آپ جانیں گے کہ ہاں یہ خدا ہے, یہ اس ٹائم پہ میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا. ہالےلویا. تو آج جتنے بھی چرچ کے لوگ یہاں پہ جمع ہیں, آپ ایمان سے اس جگہ بیٹھیں کہ میں خدا کا متلاشی ہوں اور میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کو, ریزریکٹڈ کرائسٹ کو, جو ریزریکٹڈ کنگ ہے, اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ ہر ایک پہ ظاہر نہیں ہوا ہے, وہ انہی پہ ظاہر ہوا ہے جن سے جو اس کے متلاشی ہیں. کتنے لوگ متلاشی ہیں خداوند یسوع مسیح؟ تو اپنے آپ کو مجھ پہ ظاہر کر. ہالےلویا. خدا آپ کی سچویشن میں, خدا آپ پہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا, اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ خداوند یسوع مسیح ہے. پریز دی لارڈ. ہالےلویا. آئیں ایک حوالہ نکالتے ہیں, لمبا حوالہ ہے. میں چاہوں گا کہ خدا کے کلام کے احترام میں ہم سب کھڑے ہوں گے, اور سسٹر سائمہ کو میں یہاں پہ بلاؤں گا کہ وہ آ کے خدا کے کلام میں سے اس لمبے حوالے کی تلاوت کریں. تو جب تک تلاوت ہو رہی ہے آپ لوگوں نے ادھر ادھر دھیان نہیں لگانا ہے, خاص تلاوت کی طرف آپ نے اپنا ذہن رکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ خدا کیا کر رہا ہے. ہالےلویا. لوک 24 1-35. سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا, لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی لے کر قبر پر آئے,
और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बोराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि ज़िंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मजलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को उन सब बातों की खबर दी। उन्होंने रसूलों से ये बात कही। वो मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। आपने सुन लिया? उन लोगों ने ये सारे पूरा खुदावंद यीशु मसीह का मेन ग्रुप था जो बैठा हुआ था, जो अपने आंखों से देख के आए कब्र खाली है। फरिश्तों ने आगे बोला मुर्दों को जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? सब कुछ उन्होंने देखा, आके बताया, फिर भी यकीन नहीं किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। अब आप मुझे बताएं इसमें ताज्जुब की क्या बात है? कोई ताज्जुब की लॉजिक समझ में आती है? ताज्जुब किस बात का? जब उसने एडवांस में बोल दिया कि मैं मुर्दों में से जिंदा होऊंगा, तो मैं आपको क्या बता रहा था? खुदावंद यीशु मसीह के अपने शागिर्दों ने इस बात को भूल गए। इवन जब कब्र खाली देखी तब भी इस चीज को याद नहीं रखा और वो ताज्जुब कर रहे थे। और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिनका नाम अमाउस है। ये किस दिन की बात हो रही है? ये संडे की दिन की बात हो रही है। खुदावंद यीशु मसीह जिस दिन मुर्दों में से जी उठे हैं, उस दिन कब्र पे देखा सब खाली था, फरिश्तों ने सारा बताया। उसी दिन 2 आदमी यरूशलेम से अमावस की तरफ जा रहे हैं। वो यरूशलेम से कबल 7 मील के फासला पर हैं, और वो उन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत करते और पूछ-पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए, और फिर एक ने जिसका नाम क्लिपास था जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों इसमें क्या क्या हुआ? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मुक्ति यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया। और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा वो जिंदा हैं, और बाज़ हमारे साथ में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ए नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्मादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूरी ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती हैं और दिन अब ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उसकी नज़र से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमाउन को दिखाई दिया, और उन्होंने राह का हाल बयान किया।
اور یہ بھی اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا۔ تھینک یو سو مچ، تشریف رکھیے۔ پریز دی لارڈ، ہالےلویا۔ تو بائبل بتاتی ہے کہ دو لوگ تھے جو یروشلم سے اماوس کی طرف جا رہے تھے۔ یہ وہ انڈین فلموں والی اماوس کی رات نہیں سمجھیے گا، یہ اماوس جگہ اس زمانے میں ہوتی تھی۔ تو یہ اماوس کی طرف جا رہے تھے جو 7 میل دور ہے۔ نمبر یاد رکھیں، 6 میل دور نہیں ہے، 5 میل دور نہیں ہے، ایگزیکٹلی 7 میل دور ہے، یروشلم سے باہر ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں، آپ لوگ دھیان سے سمجھیے گا۔ یروشلم وہ جگہ ہے جہاں پہ خدا نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس کی پہلی ہیکل یروشلم میں بنے۔ یروشلم وہ جگہ ہے جس میں خدا نے فیصلہ کیا کہ اس کا بیٹا یروشلم میں پیدا ہو۔ خداوند نے یروشلم کو چوز کیا کہ یروشلم میں ہی خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کا آغاز ہو۔ خدا نے اس بات کو فیصلہ کیا کہ یروشلم سے ہی نجات کی خوشخبری یروشلم سے ہی نکلنی چاہیے۔ ہر چیز میں خدا نے یروشلم کو اولین ترجیح دی ہے۔ پہلی پرائرٹی خداوند یسوع مسیح نے یروشلم کو دی ہے کہ یروشلم سے یہ انجیل باہر نکلے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے یروشلم وہ جگہ ہے جو خدا کی بیلوڈ ہے، یا خدا کی نظروں میں مقبول ہے۔ خدا نے اپنی حضوری کو یروشلم میں رکھا تھا، آپ اس طرح رکھ لیں۔ تو یروشلم وہ جگہ ہے جہاں پہ خدا کا گھر ہے، خدا کا بیٹا وہاں پہ پیدا ہوا، خدا کے سارے کام وہاں سے شروع ہوئے۔ تو یروشلم آپ سمجھ لیں وہ جگہ ہے جہاں پہ خدا کی حضوری ہے۔ اب دو شخص یروشلم سے باہر نکل رہے ہیں اماوس کی طرف، اور وہ 7 میل دور ان کو چلنا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ دوسرے الفاظ میں یہ دو شخص خدا کی حضوری میں سے باہر نکل کے یہ دوسری طرف جا رہے ہیں، پیٹھ دکھا کے یروشلم کو آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد یونا اور اس کا بھائی جو تھا اندریاس تھا، اس نے بولا کہ بھائی اس کی ماں نے ان سے بولا کہ جب تیری بادشاہی آئے گی تو میرا ایک بیٹا یہاں رائٹ پہ بیٹھے گا، ایک لیفٹ پہ بیٹھے گا۔ بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس صرف اس لیے آتے تھے کہ جب خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی آئے گی تو خداوند یسوع مسیح کی جو منسٹری ہے، جو ایم پی اے ایم این اے کی سیٹس ہیں، وہ ساری ان شاگردوں کو ملے گی۔ وہ لوگ بھی سیاسی طور پہ وہ لوگ رولرشپ میں آئیں گے۔ بہت سارے لوگ اس سینس میں تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے آگے بتانا شروع کیا، بہت سارے شاگرد چھوڑ کے چلے گئے۔ بہت سارے 75 شاگرد تھے، 75 کے 75 واپس چلے گئے جب انہوں نے بولا کہ یہ بادشاہی یہاں کی نہیں ہے، آسمان کی بادشاہی ہے، اس طرح کی باتیں کری ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ دو لوگ بھی شاگردوں کے کوئی شاگرد ہوں، یہ بھی خداوند یسوع مسیح کی اس ٹائم پہ وہاں پہ موجود تھے کہ اب ہمیں کچھ نہ کچھ پوزیشن ملے گی، کوئی نہ کوئی ٹائٹل ہمیں ملے گا، کوئی نہ کوئی عہدہ ملے گا، کچھ ہوگا۔ لیکن پرابلم یہ تھی کہ جو عہدہ دینے والا تھا وہ صلیب پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ سارے خواب ٹوٹ گئے، ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، ساری ہوپ جاتی رہی۔ کوئی اب ایسا آگے چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ یار جس کے پیچھے اتنا چلے ہیں وہ بندہ خود ہی غائب ہو گیا، خود ہی چلا گیا، وہی مارا گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ چلو ہم یہاں سے اس حضوری میں سے نکلتے ہیں اور ہم باہر چلتے ہیں۔ ان دو لوگوں کو کسی نے پش نہیں کیا، کسی نے اپنی طرف بلایا نہیں کہ تم ادھر آ جاؤ۔ یہ خود بخود انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خدا کی حضوری سے باہر نکلیں گے۔ آج آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے یہاں پہ ہیں جو اسی طرح خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ باہر نکل جاتے ہیں۔ کوئی ان کو بلاتا نہیں ہے، کوئی ان کو کھینچتا نہیں ہے، کوئی پل نہیں کرتا ہے، لیکن جب ان کا موڈ ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں، جب ان کا موڈ ہوتا ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں خدا کی حضوری میں رہنے کی ضرورت ہے۔ پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے، خدا کی حضوری میں رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان لوگوں کی ہوپ ٹوٹ گئی تھی، ان لوگوں کے سارا خیالات، سارا ان کا پلان، سب چیزیں ختم ہو گئی تھی کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی ڈیتھ ہو گئی، اب کچھ نہیں رکھا ہے، اب واپس چلتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں
یہ کون سا دن تھا؟ یہ سنڈے کا دن تھا. سنڈے کے دن یہ سب قبر کی باتیں ہم نے ابھی سنی ہے سسٹر سے, یہ ساری قبر کی ساری ڈیٹیل ہم نے سنی ہے, کس طرح خداوند یسوع مسیح ٹھیک سنڈے کے دن, ایسٹر والے دن خداوند یسوع مسیح ان دو لوگوں سے ملا ہے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, سنیں, یہ لوگ اتنے قریب آ گئے ہیں, سنڈے تک پہنچ گئے ہیں. اس نے وعدہ کب کا دیا تھا؟ سنڈے کا وعدہ دیا تھا کہ میں سنڈے کو مردوں میں سے جی اٹھوں گا, سنڈے کو میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا. سنڈے کو ہی یہ ریٹرن ہو گئے ہیں, سنڈے کو ہی یہ خدا کی حضوری میں سے باہر نکل گئے ہیں. اتنے قریب آ کے یہ اس معجزے سے, اس بڑی نیوز سے یہ اپنے آپ کو دور لے گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہفتے کا دن ہوتا چلتا میں مان لیتا, لیکن سنڈے کا, ٹھیک سنڈے کا دن ہے. آج تو دن ہے, آپ کے پاس خبر بھی آ گئی ہے کہ اس کی قبر میں خالی ہے, عورتوں نے دیکھا ہے اس کی قبر خالی ہے. اتنا سب کچھ سمجھ میں آنے کے بعد کہ اس نے بولا تھا کہ میں جی اٹھوں گا, میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا, اس کے باوجود آپ کیسے اتنے قریب پہنچنے کے بعد ایک دم سے خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں؟ پھر بیٹھے ہیں, دل ٹوٹ گیا, امید ٹوٹ گئی ہے, ہوپ ٹوٹ گئی ہے. آج ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی اسی طرح کی سچویشن میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہو سکتا ہے کسی کی امید ٹوٹ گئی ہو. بڑی ہوپ کے ساتھ آپ لوگ دبئی آئے تھے, بڑی امیدوں کے ساتھ آپ لوگ دبئی آئے تھے کہ یہاں پہ اچھا کاروبار ملے گا, جاب ملے گی, اچھا کچھ ملے گا. ہو سکتا ہے بڑی امید ہو کہ اس سال تو میرا جیون ساتھی مجھے مل ہی جائے گا. امید ہو اس سال تو ہو سکتا ہے مجھے اولاد ہو ہی جائے گی. امید تھی کہ اس سال میری حالت بہتر ہو جائے گی. لیکن آپ کو نہیں پتا, بہت قریب آ کے آپ ایک دم سے خدا کی حضوری سے دور چلے گئے اور اس معاشرے کو آپ نے چھوڑ دیا. حالات کیسے بھی ہو, سچویشن کیسی بھی ہو, اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھیں, یروشلم میں رکھیں, کیونکہ خدا آپ پہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے والا ہے کسی بھی ٹائم پہ. اتنے قریب پہنچ کے آپ کیسے دور ہو گئے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رہتے ہی باہر ہیں, یروشلم سے باہر رہتے ہیں. کرسمس کے دن آ جاتے ہیں حضوری میں, ایسٹر کے دن آ جاتے ہیں حضوری میں, اور گڈ فرائیڈے کو آ جاتے ہیں حضوری میں. میں آپ کی جاب کی بات نہیں کر رہا کہ اگر آپ کی جاب کے ساتھ ایشوز ہیں, نائٹ ڈیوٹی ہے آپ کے ساتھ, لیٹ ٹائمنگ ہے, آپ نہیں آ سکتے, کوئی بات نہیں ہے. آپ کسی اور چرچ میں جائیں جہاں پہ آپ کو ٹائمنگ ملے, خدا کی حضوری میں جاتے رہیں. ہاللیلویا. لیکن خدا کی حضوری سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں. آپ کو نہیں پتا, بہت قریب آپ کا معجزہ تھا اور اسی ٹائم پہ آپ اس جگہ سے نکل آئے. آپ نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے اس یسوع کی عبادت کرنے کا, کوئی فائدہ نہیں ہے اس خدا کو پکارنے کا, یہ کوئی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا, یہ بڑھ غیر زبانیں بولتے رہتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت قریب آ کے آپ اپنے آپ کو دور کر لیا ہے. اور یہ خدا پھر بھی آپ سے پیار کرتا ہے, اور خدا نے بولا ہے کہ اس چرچ میں آج جتنے بھی لوگ آئیں میں ان کو اپنا آپ ریویل کروں گا. آج آپ کوئی سی بھی سچویشن میں ہو, آج آپ کوئی سی بھی سچویشن میں, آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے, آپ کی امید ٹوٹی ہوئی ہے, آپ کی جیبیں ختم ہو چکی ہیں, آپ کے ویزے کی سارے آپ کہانی بالکل ایسی ہو گئی ہے جو آپ کے بس سے باہر ہو گئی ہے, کوئی سی بھی آپ کی اس وقت سچویشن ہے. آپ کی ہو سکتا ہے میڈیکل حالت اس قابل نہ ہو کہ آپ سمجھتے ہو شاید میں یہ سال نہیں دیکھ سکوں یا پورا سال میں نہ جی سکوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے معجزے کے اتنے قریب آ کے آپ اپنے آپ کو دور نہیں کریں. پیچھے والے پلیز میری طرف, آپ اتنے قریب آ کے اپنے معجزے سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں. ہاللیلویا. خدا آج آپ کی زندگی میں, آپ کے سرکمٹینسز میں, آپ کے جو بھی پرابلم آپ کی زندگی میں چل رہی ہے, کسی بھی قسم کی پرابلم, خدا آج اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. یہ دو لوگ ایک ہی چیز بات کر رہے تھے, خدا کی حضوری سے یہ باہر کی طرف آ رہے تھے, لیکن ایک ہی بات کر رہے تھے, اور بات کس کی ہو رہی تھی؟ خداوند یسوع مسیح کی. تب خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان چلنے لگے. لیکن بائبل بتاتی ہے ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی. آپ کی ہر سچویشن میں یہ خدا آپ کے ساتھ چل رہا تھا. یہ اس کی پرابلم نہیں, یہ آپ کی پرابلم ہے کہ آپ کی آنکھیں بند کی گئی تھی, اس لیے آپ پہچان نہیں سکے. اس نے بولا میں بھوکا تھا, تم آئے,
مجھے کھانا دیا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا, میں قید میں تھا تم نے مجھے دیکھنے کے لیے آئے, میں ننگا تھا مجھے کپڑے پہنائے. شاگردوں نے بولا ایسا ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. اس نے بولا تم نے کسی ایک کے ساتھ کیا ایسا, تم نے میرے ساتھ کیا. خدا آپ کے سامنے کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے, اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ غریب کے بھیس میں آ جائے, کسی بھی روپ میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے. آپ کو ہر ایک شخص کو اچھے سے ٹریٹ کرنا ہے, عزت دینی ہے, آنر دینا ہے, آپ نے اس کو اچھے سے ٹریٹ کرنا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ شخص کس روپ میں تھا, کس طرح سے آپ کے سامنے آیا تھا, اصل میں خدا خود تھا. ہالےلویا, پریز دی لارڈ. کتنے لوگ سمجھ پا رہے ہیں؟ بائبل بتاتی ہے کہ وہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور خداوند یسوع مسیح نے جب دیکھا کہ ان لوگوں کی آنکھیں واقعی بند ہیں, نہیں سمجھ پا رہے ہیں, بائبل کے پرانے سارے صحیفوں سے خداوند یسوع مسیح نے ان کو پروف کرنا شروع کیا, ان کو بتانا شروع کیا کہاں کہاں میرے بارے میں لکھا ہے, کہاں کہاں میری جی اٹھنے کے بارے میں لکھا ہے. ہالےلویا. بائبل بتاتی ہے کہ جب شام کے قریب تھے, شام ہونے والی تھی, تو انہوں نے اس خداوند یسوع مسیح کو جو پہچانا نہیں تھا ان کو بولا کہ تو آج ہمارے پاس رک جا, رات ہو گئی ہے, اگلی دفعہ اگلی صبح تو چلے جانا. خداوند یسوع مسیح وہاں پہ رک گئے. اور پھر بائبل بتاتے ہیں ابھی آج ہمارے درمیان خداوند کی میز ہے, اور میں ایمان رکھتا ہوں جیسے اس ٹائم پہ خداوند یسوع مسیح نے روٹی توڑی اور جب دی تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں, ایسے ہی خدا آج یہاں پہ کرنے کو ہے. آپ کو تاریکی اور روشنی کا فرق نظر آئے گا, آپ کو برائی کا اور اچھائی کا فرق نظر آئے گا, آپ کو نیک اور بد کی پہچان آج ملے گی. آج خدا آپ کی آنکھیں کھولے گا. ہالےلویا. بائبل بتاتی ہے جیسے ہی ان کی آنکھیں کھلی ہیں, لوٹ کے وہ کدھر بھاگے؟ یروشلم کی طرف بھاگے. اور کتنا فاصلہ تھا؟ 7 میل فاصلہ تھا. اب ذہن میں ایک چیز رکھیں, 7 کا عدد جو ہے وہ کمپلیشن کا ورڈ ہے. کمپلیشن کا مطلب ہے کاملیت کا ورڈ, یا مکمل ہونے کا, یا کوئی چیز کو ختم کرنے کا ورڈ ہے. ہالےلویا. سمجھ آ رہی ہے؟ 7 میل آگے بڑھنے کے بعد وہ واپسی 7 میل دوبارہ بھاگے ہیں, اور خدا نے اسی 7ویں میل پہ ان کی آنکھیں کو کھول دیا. یعنی 7 میل جب وہ باہر آئے اور ان کی آنکھیں کھلی ہیں تو وہ لوٹ کے دوبارہ سے خدا کی حضوری کی طرف بھاگے. میں آج آپ کو کیا بولنا چاہ رہا ہوں, 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے, مکمل ہونے کا عدد ہے. اب وہ لوگ صرف اسے ایمان سے ریسیو کریں جو سمجھتے ہیں یہ بات پاسٹر جی میرے لیے بول رہے ہیں. آپ کی بے روزگاری کی مکمل ہونے کا ٹائم آج پورا ہو گیا ہے. خدا آج آپ کو واپس بھیج رہا ہے. خدا آپ کو آج اس دور میں سے, اس پرابلم میں سے خدا آپ کو واپس بھیج رہا ہے. آپ کے ہو سکتا ہے پیسوں کی بڑی کڑکی رہی ہو, آپ 2 سال سے ہو, 3 سال سے ہو, میں یہ نہیں بول رہا, میں صرف یہ بول رہا ہوں 7 کا عدد کاملیت کا ہے. اور خدا آج کیا بول رہا ہے کہ یہ جو 7 کا عدد ہے کاملیت کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں فائنینشیل پرابلم ہے, تو یہ وہ مکمل جو ان کا پرابلم کا ٹائم تھا نا وہ مکمل ہو گیا ہے. اب میں ریٹرن کر رہا ہوں ان کو, اب میں ان کے حالات, ان کے سیزن کو چینج کر رہا ہوں. آپ کو ہو سکتا ہے بے اولاد ہوئے 10 سال ہو گئے ہوں, یا 4 سال ہو گئے ہوں, یا 2 سال ہو گئے ہوں. آپ یہ نہیں سوچیں 7 سال آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. میں بول رہا ہوں 7 کا عدد خدا نے کیا بولا ہے کہ کاملیت کا عدد ہے. آپ نے جتنا بھی ویٹ کیا ہے وہ ویٹ خدا کیا بول رہا ہے, یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, یہ ویٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب خداوند آپ کے ساری سچویشن کو, آپ کی ساری محرومی کو خدا دور کر رہا ہے. آپ ہو سکتا ہے جیون ساتھی کے لیے پریشان ہو, ڈھونڈ رہے ہو بہت عرصے سے. خدا کیا بول رہا ہے, آج یہ 7 میل دور چلنے کے بعد واپس گئے ہیں. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں, جس نے جتنا بھی ویٹ کیا ہے خدا بول رہا ہے اتنا ہی اس کا مکمل ہو گیا ہے. دیٹ از کمپلیٹ. اور خدا کیا بول رہا ہے, میں اسے واپس بھیج رہا ہوں. ہالےلویا. آپ خدا کے قبیلے کے لوگ ہیں, اس کے خاندان کے لوگ ہیں.
اس نے آپ کے لیے جان دی ہے. ہمارا پرابلم، مسیحوں کا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یسوع مسیح نے جان کیوں دی ہے. کبھی کسی نے یسوع کے کوڑوں کا بینیفٹ لیا ہے کہ اس نے کوڑے کیوں کھائے؟ ہم نے کبھی بھی، ہم مسیح اتنے اندھے ہیں، ہمیں کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یار وہ خدا نے کوڑے پیٹ پہ کھائے، اس کا کیا بینیفٹ کیا ہے میں ایسے ریسیو کروں. اس نے خون بہایا ہے، اس خون کا کیا بینیفٹ ہے میں ایٹ لیسٹ اس کو ریسیو کروں، میں اس کا بینیفٹ تو اٹھاؤں کہ اس نے خون کیوں بہایا تھا. اس نے صلیب لی ہے، اس صلیب کا میں بینیفٹ تو لے ہی نہیں رہا ہوں. وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جی اٹھنے کا کیا بینیفٹ ہے وہ مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلا اور نہ میں نے کبھی لیا ہے. ہم مسیح اتنے اگنورنٹ ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے کری تھی، آپ سب کے لیے کری تھی. اس لیے نہیں کری تھی کہ آپ اسی طرح کے حالات میں رہیں، اسی طرح کی بے روزگاری میں رہیں، اسی طرح کی غربت میں رہیں، اسی طرح کی تنگی پریشانیوں میں رہیں، اسی طرح کے لڑائی جھگڑوں میں رہیں. خدا نے اپنا لہو بہایا ہے، خدا نے کوڑوں کی مار سہی ہے. آپ کے بدن میں بیماریاں ہونی ہی نہیں چاہیے اگر آپ اس چیز کا بلیو کرتے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے. اس کی صلیب آپ کو دنیا میں سے نکال کے الگ کر کے کھڑا کر دیتی ہے کہ یہ مسیح کے لوگ ہیں، اور مسیح کے لوگ سب کے تھلے لگے ہوئے. ہمیں رولر کے لیے، رولرشپ کے لیے خدا نے تیار کیا ہے کہ ہم رول کریں دنیا پہ، اور ہم اس کا بینیفٹ نہیں لیتے. خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا بینیفٹ لیں، اس کی موت کا بینیفٹ لیں، اس کے جی اٹھنے کا بینیفٹ لیں. خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کو بولا الفا اور اومیگا میں ہوں، عالم ارواح کی کنجیاں میرے ہاتھ میں. ارے کچھ کنجیاں کوئی لے کیوں نہیں رہا ہے اس سے؟ اس کا بینیفٹ تو لیں. آپ کے دروازے جو بند پڑے، خدا سے بولیں خداوند تیرے پاس سب کی کنجیاں ہیں، کھول یہ دروازہ، کھول یسوع کے نام سے، کھول میرے پیٹ کی ساری بند شریانیں، کھول یسوع کے نام سے، میرے دل کی شریانوں کو کھول یسوع کے نام سے، ووم کا سارا جو بھی ایشوز ہے کھول یسوع کے نام سے. آپ اس ساری کنجیوں کو یوز کریں، ان ساری چیزوں کو استعمال کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب ایسا ہی ہے جیسے ویسٹیج ہے. ایک عورت تھی، اس کو کسی کے گھر میں کام کرتی تھی. سنیے، ایک عورت کسی کے گھر میں کام کرتی تھی، بڑی خدمت خادمہ تھی. وہ خادمہ مطلب منسٹر نہیں تھی، پاسٹر وغیرہ نہیں تھی، وہ نوکر تھی. نوکر جیسے کام کرتے ہیں نا گھروں میں، ایسے کام کرتی تھی اور بڑی محنت سے کام کرتی تھی. اور جب وہ مالک مرنے کے قریب تھا، اس نے ایک اسے ول لکھ دی، اسے ول کیا کہتے ہیں، وصیت لکھ دی. اسے پلیز میری طرف دیکھیے، اسے وصیت لکھی اور وصیت میں اسے اس نے بہت کچھ دے دیا کہ میرے مرنے کے ٹائم تک میری کوئی اولاد میرے ساتھ نہیں تھی، یہ عورت میرے ساتھ رہی ہے، میری اپنی بیوی میرے ساتھ نہیں تھی. تو اس نے ایک بڑا حصہ وصیت کا اس کو دیا. وہ عورت اتنی بیچاری معصوم تھی، اس نے وہ کاغذ کا ورقہ لیا، اس کو فریم کرا اور اپنے گھر پہ لگا لیا کہ میرے مالک کی آخری یادگار ہے. ایک دن جب وہ کافی سالوں کے بعد تکلیفوں میں، پرابلم میں وہ سسک رہی تھی، مر رہی تھی، ڈاکٹروں کو بلایا گیا. ڈاکٹروں نے اسے بولا کہ تم تو بہت اپنے موت کے قریب ہو. پھر ایسے ہی ڈاکٹر کی نظر اس چیز پہ پڑی، کہہ رہے یہ کیا ہے؟ اس نے بولا یہ میرے مالک نے مجھے دیا تھا. اس نے بولا بیوقوف عورت، اس نے سب کچھ تو تیرے نام کر دیا تھا. تو یہ ابھی یہ چیز کی مالک تھی، یہ تجھے اس تکلیف میں رہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس پرابلم میں رہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو ان کو استعمال تو کرتی. اور یہی میرا اور آپ کا، ہم سب کا حال ہے. ہم لوگ نہیں استعمال کر رہے ہیں. خدا نے جو کچھ آپ کے لیے اور میرے لیے دیا ہے اس کو کلیم کریں، اس کو آپ اپنی دعاؤں میں معلوم حاصل کریں. خداوند یسوع مسیح تیرے پاس ہر ایک چیز کی کنجی ہے. کھول یہ دروازے کو یسوع کے نام سے، کھول یہ ساری بند چیزوں کو کھول، تاکہ محبت ایک دوسرے میں فلو ہو سکے. کھول تاکہ ریلیشن کھل سکے. کھول تاکہ یہ جو برکتیں جس سے ہم پیچھے ہٹے ہوئے، جو ہمیں چاہیے ہم نہیں لے پا رہے، کھول اس چیز کو. خداوند یسوع مسیح نے اس لیے اسے بولا، جب آنکھیں کھولی تو وہ کسی نے ان کو دوبارہ سے خدا کی حضوری میں پل نہیں کیا. کسی نے اسے بولا نہیں جاؤ دوبارہ سے لوٹ کے خدا کی حضوری میں.
وہ خود اپنے آپ خدا کی حضوری میں گئے. میں یہاں پہ بند کر رہا ہوں، لیکن میں ایک آپ سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. سنجیدگی کے ساتھ صرف وہی لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں جو چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم 7 میل دور آ گئے تھے. ہمیں خدا کے پاس دوبارہ جانے کی ضرورت ہے، اس کی حضوری میں جانے کی ضرورت ہے. پلیز آپ لوگ کھڑے ہونے میں بہت جلدی دکھاتے ہو. ہمارے چرچ کے لوگ کوئی بھی بات کر دو کھڑے ہونے میں تیار ہیں، اس کے بعد پھر وہ نظر بھی نہیں آتے ہیں. تو آپ سوچ سمجھ کے کھڑے ہوں. وہ لوگ کھڑے ہوں جو سمجھتے ہیں کہ میں بہتا بہتا کافی دور چلا گیا ہوں، خداوند مجھے واپسی آنے کی ضرورت ہے. میری آنکھیں بند تھی، میں فلوٹ کرتا ہوا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہوں. میں چاہتا ہوں خداوند میں دوبارہ سے تیرے قدموں میں آؤں، میں دوبارہ سے تیری حضوری میں آؤں، میں دوبارہ سے تجھے اپنا باپ کہہ سکوں، ابا کہہ سکوں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. شرمائے نہیں، ایک دوسرے کی ایک طرف نہ دیکھے. دیکھو اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کھڑے نہ ہو بھائی. اگر واقعی خدا آپ سے بات کر رہا ہے اور خدا بول رہا ہے کہ آپ کو واپس خدا کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، اس کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے، آپ کھڑے. آسمانی باپ یسو کے نام سے خداوند جتنے میرے بیٹے بیٹیاں بہن بھائی خداوند یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، خداوند میں ان کے لیے آپ کا فضل مانگتا ہوں. میں اقرار کرتا ہوں خداوند کہ ہم شاید اپنے آپ میں بہتے ہوئے کچھ آگے نکل گئے ہیں، لیکن خداوند آج اس پیغام نے کہ کس طرح آپ نے ان کی آنکھیں کھولیں اور کس طرح وہ لوٹ کے واپس آئے. خداوند بالکل اسی مصرف بیٹے کی طرح، اسی پروڈیگل سن کی طرح خداوند میں آپ کی حضوری میں دوبارہ نہ جانا چاہتا ہوں. ہمارے درمیان ہو سکتا ہے پاسٹرز ایونجلسٹ بیٹھے ہو سکتا ہے دعا کا اب وہ جوش نہیں رہا ہے، اب وہ ساری چیزیں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا اپنی دعائیہ لائف کو دیکھیں، اپنی اس ریلیشن کو خدا کے ساتھ دیکھیں جو آپ کے لیے اس نے رکھا تھا. آپ بہتے بہتے شاید تھوڑا سا آگے نکل گئے ہیں، شاید بہت آگے نکل گئے ہیں. شاید اب دعا کے نام پہ صرف ایک رسمی دعا ہو جاتی ہے، لیکن وہ کنیکشن ٹوٹ چکا ہے. آسمانی باپ میں یسوع کے نام سے اس جگہ پہ خداوند آپ کے مسا کو مانگتا ہوں. خداوند ہم دل سے اقرار کرتے ہیں خداوند ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے. ہم خداوند کسی بھی جگہ پہ کامل نہیں ہیں، ہم ہر ایک جگہ پہ غلطیاں کرتے ہیں. خداوند آسمانی باپ ہم لوگوں کے سامنے بھی اور خداوند آپ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں. خداوند اس ریزریکشن کے دن پہ خداوند یہ ساری چیزوں کو ریزریکٹ کیجئے. یہ جو مردگی کی طرف جا رہی ہے زندگی، خداوند اس میں زندگی لے کے آئیے. یہ جو ریلیشن مردہ ہو رہے ہیں خداوند اس کو زندہ کیجئے. خداوند میری زندگی کا گراف جو نیچے کی طرف جا رہا ہے یہ دوبارہ سے زندگی پکڑے، سانس لینا شروع کرے. جس طرح وہ سانس کی مشینیں اوپر نیچے لائنیں بناتی ہیں، خداوند وہ اس طرح کی زندگی آنا شروع ہو. آسمانی باپ یسوع کے نام سے میں خداوند دل سے دعا کرتا ہوں اس چرچ میں ایک بھی نان سیریس شخص یہاں پہ نہ ہو. ہمیں نان سیریس لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ جو ریئلی جیالے ہیں یسوع کے، بھٹو کے نہیں، عمران خان کے نہیں، بلکہ یسوع کے لیے جیالے ہیں، جو اس سے پیار کرتے ہیں، جو اس کا نام اور اس کا جھنڈا آگے تک لے کے جانا چاہتے ہیں. خداوند صرف ان لوگوں کو اس چرچ میں بھیجیے آپ. آسمانی باپ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کریں. خداوند ہم نے ایک آرمی تیار کرنی ہے، ایک فوج تیار کرنی ہے جس نے خداوند پورے UAE میں یسوع کے جھنڈے گاڑنے ہیں. یسوع کے نام سے خداوند فضل دیجئے کہ خداوند ہم پورے UAE میں پھیل سکیں. آپ کے خادم ایونجلسٹ سیمسن کے لیے آپ کا شکر کرتا ہوں جس کو آپ نے خداوند چرواہے کی روح دی ہے، چرواہے کا مسا. خداوند ہم یسوع کے نام سے اس کی زندگی میں آنے والے دنوں میں مانگتے ہیں. جس طرح چرواہا اپنے بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، ایسے آپ کا بچہ خداوند فکر کرنے والا ہو. یسوع مسیح ناصری اس پورے مجمع کو جو یہاں پہ ہیں آپ خداوند مسا کیجئے، بلیس کیجئے. آنکھوں کو کھولیے اور خداوند ان کے ریلیشن خداوند دوبارہ مسیح سے جڑنے والے ہوں. یہ بہت نزدیک آ کے ایک دم سے دور چلے گئے.
खुदावंद ये पाने ही वाले थे, लेकिन अचानक इन्होंने, इनका दिल टूट गया, इनकी होप टूट गई। ये आज खुदावंद दोबारा से रजू लाते हैं। आप इनको खुदावंद अपने हुजूर कबूल करिए, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।